الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء ملت اسلامیہ، شورائے اسلام، غوث اعظم کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں آقائے دو جہاں سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلى آل مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ موضع سلیم پور میں میاں پاڑا میں یہاں کے نوجوانوں نے بڑے حوصلے اور جذبے کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا. جس کانفرنس کو آج سے 40-45 سال پہلے یا 50 سال پہلے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے قائم فرمایا تھا. 1977 میں جو کوئی بچے بتا رہے ہیں 1977 میں، اور بتا رہے 1 اپریل بھی تھا، ہے نا؟ نہ جانے کتنوں کا ڈبہ گل ہو گیا. ایسی تاریخ تھی کہ 1 اپریل نہ جانے کتنوں کا ڈبہ گل ہو گیا، پتہ ہے نا؟ حضور اشرف الاولیاء نے اس زمانے میں اس کانفرنس کو کیا تھا. اس علاقے کے بدعقیدہ لوگوں میں کھلبلی مچ گئی تھی. بہت ہی خصوص و احتشام کے ساتھ یہاں اس جلسے کا اہتمام کیا تھا حضور اشرف الاولیاء، جس کو اکثر حضور اشرف الاولیاء بیان بھی فرمایا کرتے تھے. یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے علاقے میں لوگ کانفرنس جانتے نہیں تھے، وہ پہلی کانفرنس تھی کہ جس سے لوگوں نے جانا کہ کانفرنس کسے کہتے ہیں. آج مجھے حضرت کا کہا ہوا یاد آ گیا. بڑی مخالفت کی، باطل چڑ گیا اور نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں انہوں نے کی. علماء کرام مدعوین کو دھوکے دے دیے. جو لوگ کسی کو بھاگلپور میں یہ کہہ کے روک دیا کہ وہاں فساد ہو گیا، کسی کو ادھر کلکتے کے راستے میں کسی اسٹیشن پہ روک دیا گیا یہ کہہ کر کے کہ کلیاچک کے علاقے میں فساد ہو گیا. لیکن اس وقت حضور اشرف الاولیاء نے ہمت کی اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے تنہا اس کانفرنس کا پیڑا اپنے سر اٹھایا اور اس کانفرنس کو آپ نے کامیاب بنایا. اس کا اثر ایسا کہ صرف یہی نہیں، بنگال و بہار نہیں، ہندوستان کے گوشے گوشے میں
کانفرنس کی تہذیب آ گئی. یہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی حسن تدبیر تھی. ابھی کیا نام اس کا میاں صاحب کا جو اعلان کیا؟ بابو میاں. نام کیا ہے؟ مصباح. مصباح الدین ہوں گے یا مصباح الحق ہوں گے، کچھ اسی طرح کا نام ہوگا. والدی صاحب نے رکھا ہوگا غالباً، حضرت جی کا رکھا ہوا نام معلوم ہوتا ہے. تو مصباح جو ہے وہ بابو ہو گیا. تو اس نے ابھی یہ اطلاع دی کہ ہم اور ہمارے آبادی کے مسلمان مل کر مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ آواز ہے جسے 1977 میں حضور اشرف الاولیاء نے اٹھائی تھی. اسے تو 1977 میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن افسوس ہے کہ حالات ایسے نہیں بن سکے کہ آپ کی اس بستی میں وہ کام ہو پاتا. بہت سے فتنوں نے جنم دیا اور کان دھرنے والوں نے، کچھ لوگ ہوتے نا کان میں جا کے بول دو تو اس کو سمجھتا ہے کہ قرآن وہی آ گئی ہے. کسی کی نہیں مانے گا، کان میں بولنے والے کو مان لیتا ہے. تو حالات کچھ ایسے ہی بنے. کھانا پھوسی کرنے والوں نے یونٹی کو بکھیر دیا، توڑ دیا. جب یونٹی ٹوٹ گئی، اتحاد ٹوٹ گیا، تو سلیم پور میں مدرسہ نہیں قائم ہو سکا. آج پھر تم متحد ہوئے ہو، آج پھر تم یونائٹ ہوئے ہو. اے سیلم پور اور میاں پاڑا کے مسلمانوں، تم سے کہنا چاہتا ہوں یہ بہت ہی بہتر قدم ہے. اب جب قدم آپ نے اٹھا لیا ہے تو قدم کو جمانے کی سوچو. آج بھی کان میں بولنے والے بہت سے آئیں گے اور تمہیں توڑنے کی کوشش کریں گے. شیطان، انسان نما شیطان، وہ آ کر کے تمہارے کان میں کچھ الٹا سیدھا بولیں گے. ہوئے نا ہوئے کے نو کے متن ہوئے نا. سمجھے نا؟ یہ بنگال میں ہوتا ہے نا کہ کچھ کرے گا نہیں اور بولے گا ہوئے نا. ارے جب کرے گا جب تو ہوگا. ایڈوانس میں بول دے گا ہوئے نا، کینو ہوئے نا. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کی کمیاں بیان کرنے شروع کر دی جاتی ہیں، جس سے کمیٹی اور یونٹی ٹوٹ جاتی ہے. اب جب تم 1977 کے بعد ایکترت ہو گئے ہو، یونائٹ ہو گئے ہو، تمہارے باپ تمہارے دادا یونائٹ ہوئے تھے، آج تم یونائٹ ہوئے ہو، تو تم سے کہنا ہے کہ اپنے عزم پر قائم رہنا، اپنے حوصلے میں کمی مت لانا اور اس کام کو کر کے دکھا دینا. اس کام کو کر کے دکھانا، کیونکہ یہ دین کا کام ہے، یہ آخرت و عاقبت کا کام ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے. میں آپ لوگوں کی اس سوچ پر مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حوصلے بلند فرمائے اور آپ اپنی بستی میں جو کام دینی کرنا چاہتے ہیں اسے بخوبی کرے، اور یہاں علم کا ایسا شہر بسے کہ یہاں مہمانان رسول آئے. اور جب مہمانان رسول یہاں آئیں گے تو جانتے ہو کہ فرشتوں کا بھی آنا جانا ہو جائے گا. اور جب فرشتے آئیں گے تو وہ مہمانان رسول کے لیے، جیسے راستے میں مولانا صاحب آتے ہیں، پیر صاحب آتے ہیں، آپ لوگ پھول بچھاتے ہو، وہ اپنا پر بچھائیں گے، فرشتے اپنا پر بچھائیں گے. مہمانان رسول تو جس طرف وہ مہمانان رسول چلیں گے، جس گلی میں، جس کوچے میں، جس دروازے پہ جائیں گے، وہاں فرشتوں کے پر پڑ جائیں گے. اور جہاں فرشتوں کے پر پڑتے ہیں وہاں زحمت نہیں ہوتی، وہاں رحمت ہوتی ہے. وہاں نار نہیں ہوتا ہے، وہاں نور ہوتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے کہ
آپ لوگوں نے ایسا سوچا جو آپ کے باپ دادا نہیں کر سکے آپ کرنا چاہتے. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے باپ دادا کا ارادہ اور نیت ختم ہو گئی تھی. اگر ارادہ اور نیت ختم ہو جاتی تو آج آپ کی یہ سوچ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے کو اکیلا پایا. وہ جمع ہوئے تھے مگر افسوس کہ انہوں نے اپنے کو اکیلا پایا. جیون بھر میں تو یہاں 30-32 سال سے آ رہا ہوں, سنتا رہا ہوں, جو آپ کے بڑے ان سے سنتا رہا ہوں. افسوس کے سوا وہ کچھ نہ کر سکے. میرے عزیز, بس یہی کہتا ہوں کہ اپنی یونٹی میں کمی آنے مت دینا, اپنے اتحاد کو باقی رکھنا اور قربانی کا جذبہ رکھنا. صرف لینے کی نیت نہیں, دینے کی نیت رکھنا. تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور آپ کی اس آبادی میں ایک شاندار ادارہ قائم ہو جہاں قال اللہ و قال رسول کی ستائیں بلند ہو, قرآن کی تلاوت ہو اور اس کا اثر جو لوگ زمین پر ہیں وہ بھی قبول کریں اور جو زمین میں ہیں وہ بھی قبول کریں انشاءاللہ. بولو بھائی, مدرسہ ہونا چاہیے یہاں. کتنے لوگ سمرتھن کرتے ہیں؟ ہاتھ جوڑے بولو گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. آس پاس کی بستی والوں سے بھی میں کہوں گا کہ دین کا یہ ادارہ جو ہے قائم ہو رہا ہے تو آپ اس کا سہیوگ بھی کیجیے, سمرتھن بھی کیجیے. جہاں ضرورت ہو تو اپنے سارے کام کو چھوڑ کر کے دین کے اس کام پہ لگ جائیے تاکہ مدرسہ انتی کرے, ترقی کرے. ٹھیک ہے, مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے. میں بڑی دیر سے سوچ رہا تھا کہ میں نام کیا رکھوں, تو 2 نام میرے ذہن میں آیا ہے. اب اس میں سے جو آپ لوگوں کو پسند آئے وہ رکھ لیجیے گا. ایک نام ہے مدرسہ اشرفیہ غوث الورا. کیا؟ مدرسہ اشرفیہ غوث الورا. اور دوسرا نام ہے المدرسۃ المجتبی غوث الورا. کیا؟ المدرسۃ المجتبی غوث الورا. ٹھیک, یہ 2 نام بیٹھے بیٹھے بھی ذہن میں آیا اور اگر یہ آپ لوگوں کو اچھا لگے, پسند آئے تو نام رکھ لیجیے گا. ورنہ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے, کام سے ہوتا ہے. جو من چاہے وہ نام رکھ لینا. یہ میرے من میں آئے میں نے بتا دیا, اور ایسا نہیں کہ یہ لازمی ہے کہ یہی آپ رکھو. اگر اس کو رکھو گے تو اس میں میری بھی خوشی ہوگی, بزرگوں کی بھی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے, ورنہ اور بھی اس سے بہتر کوئی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں. نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. نام میں چاہے جتنا بڑا ٹائٹل لگا دو, لیکن اگر کام نہیں ہے تو سب بیکار ہے نا. تو یہ 2 نام دیا گیا, اس میں سے جو نام پسند آئے گا رکھ لیجیے. ٹھیک ہے, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مولانا شاہ جہاں نے اپنے دوران گفتگو ایک بات کہی کہ بہت مناسب ہے کہ حفظ القرآن قائم کیا جائے, ہے نا, یعنی حفظ خانہ قائم کیا جائے. تو ان کا بھی مشورہ مفید ہے. اگر آپ وہاں تک کی تعلیم رکھیں تو بھی اجر کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے آگے پیچھے اور اسے اور بیٹر سے بیٹر کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے کھموتا کے اوپر ہے. جیسی آپ کی کھموتا ہوگی ویسا کرتے چلے جائیے گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کامیابی کے زینے طے کرنے کی اور منزل پر پہنچنے کی ہمیں آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. میں نے اسی مناسبت سے اور اس جلسے کی مناسبت سے جو آیت کریمہ تلاوت کی, رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا. تحقیق کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا, مزکا کر لیا. اپنا سنبین بھی بڑھ جائے کی بول خود تو ہماری سنبین نہ ہاتھ تلے بولو نا. یہ مدن سنبین تو کی ہو گئے, منگلہ میں نہیں پوچھتا ہے تو ہماری اردو کیا پوچھے گا, ہے نا. کتنی جلدی لحاظ اٹھا دیا.
میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے نا. نسبت کی بنیاد پر غوث الورا یہ غوث اعظم کانفرنس ہے اور مہینہ ہے ربیع النور شریف کا، ربیع الاول شریف کا ہے نا. تو اگر بیٹے کی تعریف کی جائے تو باپ کی تعریف ہوگی کہ نہیں؟ بولو. چھیلے کی اگر تعریف کی جائے تو سماج میں کیا کہا جائے گا؟ باپ کیسا ہے نا. تو آج یہ عجب بات ہے کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا ہے لیکن ذکر آل نبی کا ہو رہا. نبی کے مہینے میں ذکر آل نبی ہے. اور سنو، حضور کی خوشی اسی میں ہے کہ جو میری آل سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو میری آل کو چاہتا ہے میں اسے چاہتا ہوں، جو میری آل سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے عداوت رکھتا ہے. خدا سے پوچھتے چھنا. ہاں اب سنو، قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ منہی کا سارا معاملہ ہے، اسی سے سب ہے. سنو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے کا نام کیا ہے بتاؤ؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے نا. اور ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں کا نام کیا ہے؟ بولو بولو، نہیں جانتے ہو؟ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا؟ دو بیوی تھی، پہلی بیوی کا نام سارا اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے خلیل سے امتحان لیا تو حکم کیا دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو لے جاؤ اور وادی غیر زرہ میں چھوڑ دو. ایسی جگہ پہ لے جا کے ڈال دو جہاں کچھ گھاس پھوس بھی نہیں اگتی ہے. مرو میں لے جا کے ڈال دو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے حکم کو مانا. بیوی سے پوچھا، بیوی بڑی صحیح تھی. آپ نے فرمایا یدی اللہ حکم اچھے تو آپ ہمیں شاکر پائیں گے. رز کے ابراہیم خلیل اللہ لے کے چلے. بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ چھوٹے سے تھے گود میں. کہاں ملک شام ہے اور کہاں حجاز مقدس میں مکہ مکرمہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ساتھ میں حضرت ہاجرہ بھی ساتھ میں ہیں، بیٹے اسماعیل بھی ہیں. اسماعیل ذبیح اللہ کو حضرت ہاجرہ کبھی گود میں لیتی ہیں کبھی پیٹھ پہ باندھتی ہے. ماں کی مامتا کہ انہیں ایک پل کے لیے اسماعیل ذبیح اللہ کو چھوڑا نہیں، لے کے چلی. 1-2 کلومیٹر نہیں، یہاں سے مالدہ اتنا نہیں، یہاں سے کلکتہ اتنا بھی نہیں، جانتے ہو یہاں سے بمبئی اور تو دور 1800-1900 کلومیٹر ہوگا نا، اس سے بھی زیادہ دور تھا. 2000 میل اس کا ڈیوڑا کرو تو کتنا ہوا؟ 2000 کو ڈیوڑا کرو تو کتنا ہوگا؟ 1 میل میں 1.5 کلومیٹر ہوتا ہے تو 2000 کا تو کتنا ہو گیا؟ 3000 کلومیٹر.
ملک شام سے چلتے چلتے چلتے، کوئی سواری نہیں، پیدل چلتے۔ ذرا ماں کی ممتا دیکھو گے، اپنے بچے کو تھک جاتی تو پیٹھ پہ باندھ دیتی، بچہ بھوکا ہوتا تو گود میں لے لیتی، غرض کے اس طرح لے کر چلی، ایک لمحے کے لیے بھی چھوڑا نہیں۔ لیکن جب اس مقام پہ پہنچی جہاں مکہ مکرمہ ہے، تو جب مکہ مکرمہ پہ پہنچی، ابراہیم خلیل اللہ نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اے میری بیوی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں تمہیں ٹھہرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو تمہیں اگنے تھاکو ہمیں جابو۔ ابراہیم خلیل اللہ گھریے گلے، گھریے بولتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں گھوری گلن، جو بھی سمجھ لو بس۔ ابراہیم خلیل اللہ گھوری گلن شاہ، حضرت حاجرہ اسماعیل نبی اللہ ہے، چھوٹو بچہ، اتنے 3000 کلومیٹر کا سفر کیا، کبھی جدا نہیں کیا۔ سوامی ساتھ میں تھے، شوہر ساتھ میں تھے، لیکن اب تو شوہر جدا ہو گئے تو اب تو ماں کو اور زیادہ خیال کرنا چاہیے نا۔ اس راستے میں نہ جانے کتنے پہاڑ آئے، نہ جانے کتنی وادیاں آئیں، کبھی اونچا کبھی نیچا، کبھی ماں نے الگ نہیں کیا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ بھی جب چلے گئے تو کچھ ہی دیر میں پیاس کی شدت ہوئی، حتیٰ کہ دودھ بھی جو ہے وہ حضرت حاجرہ کا سوکھ گیا۔ اسماعیل نبی اللہ کے ہونٹوں پہ عرب کی گرمی کی وجہ سے پپڑی پڑنے لگی۔ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے ہونٹ سوکھ جاتا ہے، بچے سے پپڑی پڑنے لگی، ماں بڑی بے چین ہوئی۔ تو ماں نے سوچا کہ چلو وہ چھوٹو پہاڑی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کوئی قافلہ گزرے گا تو ان کو ڈاک کر کے پانی لے لیں گے۔ تو جس ماں نے شام سے لے کر اور مکے تک کبھی بیٹے کو جدا نہیں کیا تھا، اس ماں کو چاہیے تھا کہ پیٹھ پہ باندھ دیتی اور پہاڑی پہ جاتی، صفا پہ، بیٹے کو جدا نہیں کرتی۔ لیکن یہ تو اللہ کی ولیاں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ آج مجھ سے کرامت ظاہر ہوگی اور میرے بیٹے سے معجزے کا صدور ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک زمین پہ لٹا دیا جہاں آج زمزم کا کنواں ہے، اور لٹا کر کے آپ صفا پہ گئی۔ صفا کی پہاڑی پہ بھی چڑھی، ادھر کی طرف دیکھنا چاہا، کچھ نظر نہیں آیا، خیال آیا بچے کا، تو ایک جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے بچہ دکھتا نہیں تھا، تو جہاں سے بچہ دکھتا نہیں تھا وہاں ماں نے دوڑ لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو میلے نظرین کہتے ہیں، جو لوگ گئے عمرہ حج کرنے کے لیے معلوم ہے۔ صفا سے چلیے تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں حضرت حاجرہ جو جہاں سے بچہ دکھ نہیں رہا تھا، تو وہاں آپ نے دوڑ لگائی، اور پھر مروہ پہ گئی کہ دیکھیں ادھر کچھ پانی وانی مل جائے، وہاں گئی، وہاں بھی پانی نہیں ملا، پھر وہاں سے لوٹی، جہاں پہ بچہ دکھتا نہیں تھا وہاں دوڑ لگاتی، پھر صفا پہ جاتی، 7 چکر مارا۔ یہ 7 چکر ماں نے مارا، جانتے ہو صفا مروہ پہ اللہ نے انہیں کیوں چلایا؟ اس کی ایک وجہ ہے، تھوڑی سی میں ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کعبہ شریف میں ایک پتھر ہے جس کا نام حجر اسود ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا، حجر اسود ہے۔ جب حضرت نوح کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو خانہ کعبہ پانی کے اثر سے گل گیا تھا، لیکن یہ جنتی پتھر ڈوبا بھی نہیں، گلا بھی نہیں، پانی کے ہچکولوں میں اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ تو اسی کے پاس میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ موضع شق القمر جناب محمد رسول اللہ کا جو ہوا تھا، تو سرکار نے جب انگلی کا اشارہ کیا تھا تو وہ چاند دو ٹکڑے ہو کر
آدھا ادھر ہوا تھا آدھا ادھر ہوا تھا، ادھر کے لوگوں نے آدھا دیکھا ادھر کے لوگوں نے آدھا دیکھا۔ اس پہاڑی کا نام جبل ابی قبیس ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جبل ابی قبیس اس نے دیکھا کہ میرا ہم جنس پتھر کہیں ایسا نہ ہو پانی کے ہٹکلوں کے اثر سے یہاں سے دور ہو جائے۔ جیسے ہی وہ اوپر نیچے ہوا اس پہاڑ نے اپنا منہ کھول دیا۔ اب جو منہ کھولا تو سیدھا پتھر اندر گیا، اب جو اندر گیا تو اس نے منہ بند کر لیا۔ اب جو پہاڑ کا منہ بند ہوا تو حجر اسود جبل ابی قبیس کے سینے میں آ گیا۔ اب جو جبل ابی قبیس کے سینے میں وہ پتھر آ گیا تو صدیاں گزر گئی۔ جانتے ہو کتنا؟ صدیاں گزر گئی، 3500 سال۔ کتنا؟ 3500 سال تک وہ پتھر اسی پہاڑ میں رہا۔ اس کے دامن میں وہ طوفان نوح نے جبل ابی قبیس سے کہا یہ پتھر دے دے ورنہ تیری ہستی کو مٹا دوں گا، تو عاشق پہاڑ نے یہی کہا تھا مرنا منظور ہے لیکن جو دل میں آ گیا ہے اسے نکالنا منظور نہیں ہے۔ 3500 سال تک سینے میں رکھے رہا۔ اسی کے دامن میں یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑی تھی جس کا نام صفا اور مروہ ہے۔ طوفان نوح اسے بھی ڈھکیل رہا تھا تو اس نے دامن جبل ابی قبیس کو تھام رکھا تھا، تو یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی بول رہی تھی اے طوفان نوح تو چاہے جتنا ہم پہ ظلم کر لے لیکن ہم نے تو دامن تھام لیا ہے، نسبت حاصل کر لی ہے، ہم مرنا منظور کرتے ہیں لیکن یہ نسبت ہم سے الگ ہو جائے یہ ہم منظور نہیں کرتے۔ تو یہ دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا یہ حوصلہ ایسا تھا، یہ حوصلہ ایسا تھا، جذبہ ایسا تھا کہ اللہ نے ان پہاڑیوں کو قبول کیا۔ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، کشمیر کی وادیوں کو فرما دیتا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ میری نشانی ہے۔ کیٹو کو ہمالیہ پہاڑ کو کہہ دیتا یہ میری نشانی ہے، لیکن اللہ نے نہ کیٹو کو ہمالیہ پہاڑ کو کہا، نہ کشمیر کی وادی کو کہا، نہ کوہ طور کو کہا۔ اللہ نے ان دو چھوٹی پہاڑیوں کو اپنی نشانی کیوں بنایا؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے نسبت کا احترام کیا، تو جب نسبت کا احترام کیا تو اللہ نے انہیں ذلیل نہیں رہنے دیا، کہا سن اے پہاڑیاں تو نے نسبت کا احترام کیا ہے تو لہذا اب تجھے ہم محترم کریں گے، اپنی مقدس بندی کو بھیج کر جب وہ تجھ پر اپنا قدم رکھ دے گی تو تو اتنا محترم ہو جائے گا کہ صبح قیامت تک امت محمدی بھی اس پر داؤ آپ لوگوں نے نسبت حاصل کی ہے تو اگر حجر نسبت حاصل کر لے تو اس پہ اللہ اتنا بہتر مہربان، اور اگر بشر نسبت حاصل کر لے تو اس پہ اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ تو سنو، حضرت حاجرہ آئیں تو یہ دوڑ خالی پانی کے لیے نہیں تھی، اصل تو یہ تھا کہ ولیہ کا قدم پڑ جائے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات بھی بتانا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ لوگ سمجھ لیتے۔ ابراہیم خلیل اللہ نبی ہیں، نبی مرتبے میں ولی سے بلند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، نبی بڑے کہ ولی؟ کون بڑا؟ مقام مرتبہ کس کا بڑا؟ نبی کا بڑا۔ تو نبی وہاں تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ ابراہیم کو دوڑا دیتے تاکہ ان کے قدم کا نشان اس پہ پڑتا اور وہ اللہ کی نشانی بن جاتا پہاڑ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ نے زمانے کو دکھا دیا کہ نبی کی موجودگی میں بھی ولی کا کیا مقام ہے، نبی کی موجودگی میں بھی ولی کا کیا مقام ہے کہ نبی موجود ہے لیکن ولی بھی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے قدم کی نسبت سے نشانی نہیں بنایا، کہا ابراہیم
ارے تمہارے قدم کو میں اسلام کا نشان بناؤں گا اور تمہاری بیوی ہاجرہ کے قدم کو اپنی نشانی بناؤں گا۔ تو وہی مکہ ہے، وہی کعبہ ہے، وہاں نشان بھی اور نشانی بھی ہے۔ آپ لوگ پتہ نہیں جانتے ہو نہیں جانتے ہو؟ نشان کیا ہے؟ مقام ابراہیم نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب کعبہ بناتے تو وہ پاتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، پاتھر چلتا تھا، پاتھر اٹھتا تھا، پاتھر بیٹھتا تھا۔ جیسا ارادہ کرتے تھے ابراہیم اس ارادے کو بھانپ لیتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ کو قدم اٹھانے نہیں دیتا تھا۔ اتنا کھڑے ہوئے کہ پتھر گل گیا، پاتھر گل گیا، اتنا گل گیا، ٹخنوں تک گل گیا پاتھر۔ حضرت ابراہیم جیسے کیچڑ میں تم کھڑے ہوتے ہو، ٹھیک ہے، ایسے ابراہیم خلیل اللہ کا قدم اس پتھر میں دھس گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کے اس نشان کو امت مسلمہ کے لیے ایسا نشان بنا دیا کہ اب چاہے مکے میں پڑھو، چاہے میاں پاڑا کی مسجد میں پڑھو، اللہ نے فرما دیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب چاہے کعبے میں پڑھو اور چاہے مسجد میاں پاڑا میں پڑھو، پہلے نیت کرو اس چیز کی، مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی نیت کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو میاں پاڑا میں بھی کھڑے ہو تو بھی یہی نیت کرو، مقام ابراہیم کو مصلی کو بابا، اور حرم پاک میں بھی ہو تو بھی مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ نشان کو علم، نشان کا معنی علم، پتہ کیا چلا کہ ابراہیم خلیل اللہ کا قدم امت کے لیے علم بن گیا، لیکن حضرت حاجرہ کے قدم کو اللہ نے نشانی بنا دیا۔ کہا اے حجر تیری کوئی حیثیت نہیں، لیکن حاجرہ کو بھیجتا ہوں تیرے سینے پر جب حاجرہ کا قدم آ جائے گا، تو بھی تقوی والا ہے، تو بھی پرہیزگاری والا ہے، تو بھی چاہنے والا ہے، حاجرہ بھی تقوی والی ہے، حاجرہ بھی پرہیزگاری والی ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے تو اس کا اثر اس کی اولاد پہ ہوگا۔ تو سنو، جب حاجرہ کا حجر سے ملن ہوا تو اثر کہاں ظاہر ہوا؟ اسماعیل کی ایڈیوں پر ظاہر ہوا کہ حضرت اسماعیل نے اپنی ایڈی سے جو ٹھوکر لگائی، تو چشمہ جاری ہوا۔ یہ معجزہ ہے اسماعیل ذبیح اللہ کا۔ اور کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ حضرت حاجرہ نے جو دیکھا تو بھاگتی ہوئی آئی، پانی کو جو دیکھا، اچھا بولو تم پانی کو روک پاؤ گے؟ پانی کو گنگا بہ کے آئے روک پاؤ گے؟ بولو تھم تو رک جائے گی؟ بالو سے روکو تو رکے گی؟ بڑے بڑے بولڈر لگاتے ہیں پھر بھی نہیں گنگا رکتی ہے نا؟ تو سوچو، لیکن حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ آئیں اور آنے کے بعد جو ریتا تھا، ریتا بالو، اس کا گھیرا لگایا اور پانی سے بولتی زم 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 زم، کیا بولی؟ روک روک، ایسا رکا کہ قیامت تک کے لیے رک گیا، قیامت تک کے لیے رک گیا، اور ایسا رکا کہ 1 انچ بھی پانی چاہے جتنا نکالو کم نہیں ہوتا۔ تم اپنے وہاں لگا لو سبمرسیبل پمپ، تو بولو گرمی کے زمانے میں واٹر لیول نیچے ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا بھائی، واٹر لیول جب آپ بورنگ کرتے ہو واٹر لیول اوپر بھی آتا ہے، واٹر لیول نیچے بھی جاتا ہے، گھٹتا ہے۔ جتنا پانی یوز کرو اتنا پانی گھٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ گورنمنٹ روک لگاتی کہ نہیں لگاتی؟ بھائی دیکھو پانی زیادہ یوز مت کرو، جتنا یوز کرو گے اتنا گھٹے گا۔ لیکن اس کنویں کی خاصیت کیا ہے؟ جتنا یوز کرو گے نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا، کیونکہ
اللہ کی ولیہ نے روکا ہے، اب یہ نہ نیچے جا سکتا ہے نہ اوپر جا سکتا ہے۔ ہاں پانی جتنا نکالنا چاہو نکال سکتے ہو۔ اب یہیں سے میں رخ کو موڑ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو متقیوں کا ملن حجر و بشر کا ہو جائے تو اثر اسماعیل کی ایڑیوں پہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچو اگر دو متقی بشر ہوں اور ان کا ملن ہو جائے تو اثر کیسا ہوگا؟ سنے گا بھائی؟ غوث اعظم کانفرنس سنو، ان کے ماں باپ بڑے پرہیزگار تھے۔ سنا ہے نام؟ سنا ہے نام؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غوث پاک کے ابا کا نام کیا تھا؟ تو بتاؤ کیا؟ تو مدرسے کی بہت سخت ضرورت ہے یہاں پہ، ہے نا؟ کیونکہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ رام کے باپ کا نام کیا تو آپ فوراً بتا دیں گے۔ اچھا بتاؤ رام کے باپ کا نام کیا تھا؟ دیکھو پوتا ہمارا بول رہا ہے کہ دشرت، ہے نا؟ رام کے باپ کا نام بتا دیا، لیکن اب پوچھا جا رہا ہے کہ غوث پاک کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ کیا کی نام چلو بولتے پڑھے؟ بول کے بتاؤ۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بڑے متقی تھے، امام حسن کی اولاد تھے، حسن مجتبیٰ کی اولاد تھے۔ حضرت امام حسن کیسے متقی تھے ذرا سوچیے، ان کی اولاد ہیں کہ جن کی نسل میں ہی آخر میں امام مہدی بھی پیدا ہوں گے، امام حسن ہی کی نسل۔ بڑے متقی تھے، ایسے متقی کی مشہور یہ ہے کہ آپ راستہ جا رہے تھے نہر کے کنارے اور ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، آپ نے اس سیب کو پانی پر سے اٹھا لیا، من میں آئے کہ لاؤ اس کو کھا لیں، جیسے منہ کے پاس لے گئے، ابھی کھانا چاہا ہی تھا کہ خیال آیا آمر جنس نے انو جنس آچے یہ مدرمی کھاو۔ تو شریعت میں حکم ہے کہ اگر پڑی ہوئی چیز دیکھ لو تو اٹھاؤ نہیں، کوئی بھی پڑی ہوئی چیز اگر ہے تو اس کو اٹھاؤ نہیں، اور اگر اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچاؤ۔ 3 دن تک ڈھونڈو، تلاش کرو، نہ ملے تو پھر بیت المال میں جمع کر دو، تمہیں استعمال کرتے پڑ دینا۔ ہمارا مہین پہ بہن بیٹیاں کی سب آئی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی پائل یا کسی کی بالی گر جائے اور کوئی پا جائے تو لے کے بھاگے گا، کہ آج تو بہت اچھا ہوا، جلدی میں لابھ بہت مل گیا، ہے نا؟ نہیں میرے پیارے، پڑی ہوئی چیز کو اٹھاؤ نہیں، اگر اٹھا لیا تو اس کے مالک کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اور ورنہ اگر غلطی سے اٹھا لیا تو جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو۔ تو حضرت ابو صالح نے دیکھا، اٹھایا، اچھا ہم نے خود کر لیں کی کرتے ہو گئے، من نے کہا جلدی سے رکھ دو۔ اب جو رکھنے کے لیے گئے تو وہاں زمین تو تھی نہیں، پانی تھا، تو جس پانی پر سے انہوں نے اٹھایا تھا وہ قطرے تو بہ چکے تھے، وہ قطرے تو بہ چکے تھے۔ یا اللہ کی کوئی نام بڑی ہے سویدھا۔ تو من نے کہا اس کے مالک کو ڈھونڈو، ابو صالح اپنا سارا کام چھوڑو۔ حضرت ابو صالح نے اپنا سارا کام چھوڑا اور مالک کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑے، جس طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا اسی راستے پہ آگے بڑھے۔ اب جو آگے بڑھے تو چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ کئی رات کئی دن کے بعد وہ جگہ آئی کہ جہاں ایک بگان تھا سیب کا، سیبر بگان کھلو، اور بگان کی ٹہنی جو تھی وہ نہر کی طرف گری ہوئی تھی۔ سنو بھائی، سنیں گے کہ بند کر دیں؟ اگر آپ لوگ من نہیں چاہتا تو بند کر دیں گے، سمجھ آتا ہوگا۔ ادھر گری ہوئی تھی، دیکھا، چین کیا کہ ہاں یہی ہے بگان، دروازے پہ گئے، دستک دی۔ اب جو دستک دی تو اندر سے ایک بوڑھا مانوس لاٹھی دیکھتا ہوا آیا، دروازہ کھولا، آپ نے سلام کیا، اپنی بگانر مالک آچھے، ہاں
کہا حضور ہمیں بیشی بیشی بھول کر لوں، یہ بھول کر لیں کہا ایٹا سے فلا جگہ پہ ہمیں پہلم الپو ہمیں کھیلم ایٹا ہمیں بھول کر لوں، حضور ہمار خوتی معاف کری دے۔ وہ جہاں دیدہ ہی نہیں دو جہاں دیدہ تھے، دیکھا کہا اندر آؤ۔ اب جو اندر آئے تو جا کے بغان میں ایک چوکا بنا ہوا تھا، وہاں بیٹھے کچھ دیر تک کچھ بولے نہیں، کہتے کہا حضور ہمار پوتی معاف کری دے۔ کہا ایسے کیسے معاف کر دیں؟ کہا حضور کی کرتے ہوئے؟ کہا دیکھو ہمارا مالی جو ہے یہ جو بغان کو دیکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بغان کی دیکھ ریکھ کرے، پانی ڈالے، تھالا بنائے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مالی بولتے ہیں، کچھ اور بولتے ہیں؟ مالی اچھے نہیں تو جدی تمہیں ایٹا کاج کربے تو ابھی سوچبو کہا حضور ہمیں ایٹا خدمت کربو، ٹھیک ہے تمہیں کریں۔ ایک بچھر ہو گیا، وہ دوسرا مالی تو آیا نہیں، آپ کی سیوا کرتے رہے، پانی دیتے رہے، پھل بہت آیا، سیزن آیا، پیکار آئے، بکری ہو گیا۔ جب کام شیش ہو گیا کہا حضور کی ہمار خوتی معاف بولو، چپ تھاکو বেশি চিন্তা আছে, পরে কোথাও হবে, پورے کھوتا ہو بیت میں دوسرا سال آ گیا. اب جو دوسرا سال آیا تو 2 سال میں اور پھل آ گیا, پھر پیکار آیا, اچھے دام پہ بک گیا, سیس ہو گیا. پوچھا حضور ہمار کھوتی باپ بولو, چپ تھاکو بیشی چنتا اچھے. کسی کو اگر فری میں کام کرنے والا مل جائے تو چھوڑے گا؟ 2 سال میں گزر گیا, اب تیسرا سال آیا تو اور پھل آیا, پیکار آئے, بکری ہوا. جب کاج سیس ہو گیا تو کہا حضور یہ ہمار پتی ماں بولو نہ کی چپ تھاکو بیشی چنتا اچھا. کہا حضور آپ بولیں نا کی چنتا اچھا, আপনার চিন্তা কি আছে? কার তুমি বুঝতে পারবে না, আমার চিন্তা যেটা আছে তুমি বুঝতে পারবে না. মানে বলে না তোমার চিন্তা কি আছে? আমার চিন্তা এটা আছে কি আমার একটা মেয়ে আছে, আমি ওনার বিয়ে করতে চাইছি. ওই পর আমি क्या बोलते हैं, আমি खोजे पाচ্ছি না. इतना बोलने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है कि तुम्हें আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবে? তো कहा हुजूर যদি আপনি আমার ক্ষতি মাফ করে দেবেন আমি বিয়ে করে দেব. তাহলে কি শুনেন, আমার মেয়ে अंधी আছে, গুঙ্গি আছে, বহরি আছে, দুলি আছে, লম্বি আছে, করবেন? कहा हुजूर আমি করব, যদি আপনি আমার ক্ষতি মাফ করে দেবেন আমি করব. तो कहा अच्छा ठीक है ब्याह करो. शादी हो गई, निकाह हो गया. अब जब हजरत अबू साले गए हुजरे में तो वहां कोई दूली औरत नहीं, लगड़ी औरत नहीं, अंधी औरत नहीं. वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत से कोई हूर उतर आई. पूरा कमरा फुक्के नूर बना हुआ था. आज का नौजवान होता बहुत खुश होता कि चलो गए थे काली मांग के गोरी मिल गई, बहुत अच्छा है ना. जल्दी से दरवाजे की तरफ पलटे कि खोल के बाहर जाऊं, लेकिन दरवाजा बाहर से सीकड़ बंद. अब क्या करें यार, ना की कोरी ना क्या हमार भूल. मैं दूसरे कमरे में आ गया, कमरा बंद है, आवाज लगाई, चिकर के बोले दरवाजा खोलो, कोई खोलने वाला नहीं. आखिर हजरत अबू साले ने कहा बस फहश कामों से अगर बचना है, बुराई से अगर बचना है तो एक ही चीज अल्लाह ने बताई है, और वो क्या है? नमाज. क्या बताया?
ان الصلاۃ کانت تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. آپ بے حیائی سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، جلدی نماز پڑھو. آپ نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کی ہاتھ باندھا اور لمبی لمبی صورتیں پڑھنے لگے کہ رات پوری گزر جائے. آپ کو قیام رکوع سجدے میں بیوی نے جو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے دوپٹے کو مصلی بنایا اور سجدے میں چلی گئی. اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ میں نے تجھ سے مانگا تھا کہ مجھے ایسا سوامی دینا کہ جو مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی شعار ہو. تو سجدے کا سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے آپ کی بیوی حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا غوث پاک کی ماں سجدے میں چلی گئی. اب جو سجدے میں گئی تو رات گزر گئی. صبح کو جب دونوں نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ نے دروازے کو کھولا، کھل گیا دروازہ. بھاگ کر گئے اپنے سسر کے پاس. جانتے ہو کہا حضور کہاں مجھے آپ نے بند کر دیا؟ وہاں تو ایسی کوئی بیوی نہیں تھی جو لوڑی ہو، لگڑی ہو، کانی ہو. حضور وہاں تو ایسی کوئی عورت نہیں تھی. تو آپ مسکرائے، کہا بیٹا سن، میں نے تجھ جیسا متقی اور پرہیزگار نہیں دیکھا کہ ایک سیب کے لیے تو نے 3 سال ریاضت کر ڈالی. تجھ سے زیادہ بہتر کون میرا داماد ہوتا. سن، تیری جو بیوی ہے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. اس نے کبھی کسی بری بات کو سنا نہیں ہے. گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی غلط بات کہی نہیں ہے. لولی اس لیے کہا کیونکہ اس کا ہاتھ کبھی غلط کاموں کی طرف اٹھا نہیں. لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ اس نے کبھی شریعت کے خلاف اپنے قدم کو اٹھایا نہیں. برادران ملت، اب جب 2 متقیوں کا آپس میں ملن ہوا، دیکھو ایک ملن مکہ میں ہوا تھا اور دوسرا ملن جیلان میں ہو رہا ہے. عزیزو سنو، اب یہ 2 متقیوں کا وہاں حجر اور بشر کا ملن ہوا تھا اور یہاں بشر و بشر کا ملن ہوا. اب جب اس ملن کے اثر سے اولاد پیدا ہوئی تو وہاں اسماعیل ذبیح اللہ تھے. بچپن میں ہی ایلیوں پر اثر آ گیا، لیکن انہی کی آل ہے حضرت غوث اعظم کہ جب متقی ماں باپ کے بیٹے ہوئے تو جوانی میں منبر پر کھڑے ہو کر غوث اعظم نے پکار کر یہی کہا تھا کہ قدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے قدم. وہ غوث اعظم کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے متقیوں کے اثر سے، تو جانتے ہو 1-2 پارا نہیں، پیدا جب ہوئے تو رمضان کے چاند کا اختلاف تھا، آپ نے دیکھا روزہ رکھ لیا. اب جب آپ کی بسم اللہ خوانی کرائی گئی تو پہلے استاد ہی کو ٹوک دیا، کیونکہ استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد جو پڑھنا شروع کیا تو سبحان الذی اسریٰ تک پڑھ ڈالا. 15 پارے کے حافظ پیدا ہوئے تھے. پتا تھا کچھ سننا جی؟ وہ غوث اعظم جن کی تربیت ماں نے کی تھی، وہ غوث اعظم کی جن کی تربیت نانا نے کی تھی. ایسے نانا کہ جو وقت کے متبحر ولی کامل اور درویش تھے، جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے. عزیزو، جوان جب ہوئے علم دین کے حصول کے لیے، دیکھو علم دین کی اہمیت کیسی ہے. تم آج یہاں سیلم پور میں میاں پاڑا میں مدرسہ کھولنا چاہتے ہو نا. میرے غوث تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیلان سے، جیلان ایران میں ہے اور بغداد کہاں ہے؟ عرب میں ہے.
عراق میں، عراق جو ہے عرب کا خطہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو نکلے تو ماں نے ایک ہی تعلیم دی تھی، بیٹا دیکھو جھوٹ مت بولنا. کیا بولے تھے؟ بولو جوان ہو گئے تھے. ارے جنہوں نے بچپن میں جھوٹ نہیں بولا تو جوانی میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ لیکن ماں نے کیا کہا؟ دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولنا. کیوں؟ کیونکہ ماں کی سائے عاطفت سے دور ہو رہے ہیں، ماں کی تربیت سے دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے راستے میں کیسے لوگ ملے. تو سب سے بری چیز ہے جھوٹ، جو آج ہمارے سماج میں بہت زیادہ ہے. ہم اپنے کو کہتے ہیں غوث پاک کے دیوانے ہیں، بس جھوٹ بہت بولتے ہیں. صبح سے شام تک 365 جھوٹ بول ڈالتے ہیں. بغیر جھوٹ کے کام ہی نہیں چلے گا. دکاندار بھی جھوٹ بولتا ہے، بیڑی والا بھی جھوٹ بولتا ہے نا؟ سب جھوٹ بولتے ہیں. بولو بیڑی والے جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ ہاں سب بولتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب بولتے ہیں. بغان والا بھی جھوٹ بولتا ہے. تو بغیر جھوٹ بولے اس کا کاروبار چلتا نہیں ہے. کہتے ہو ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں. اے مسلمان وہ سچ کی طرف آؤ. وہ غوث اعظم ہیں کہ جن کی ماں نے تربیت دی، بیٹا جھوٹ مت بولنا. ایک تعلیم کے اثر سے جانتے ہو، ابھی تو آپ طالب علم تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے گھیرا، سارے مسافروں کا مال لوٹ لیا. ان کے پاس جو ڈاکو آتا پوچھتا کچھ اچھے کہتے 40 اشرفی ہے. تو ارے بولنا بھائی 40 منگلا 40 ہے. ڈھونڈتے ملتی نہیں. جب سب کا مال جمع ہو گیا سردار نے پوچھا کوئی بچا تو نہیں؟ تو ڈاکوؤں نے کہا ہاں سردار ایک نوجوان ہے جس سے ہم بار بار پوچھتے ہیں، وہی کہتا ہے ہمارے پاس 40 اشرفی ہے. اس کے سارے سامان میں ڈھونڈتے مگر ملتی نہیں ہے. سردار نے بلایا، پوچھا اے اشرفی کہاں ہے؟ 40 اشرفی کا کہاں ہے؟ آپ صدری آپ کی اتاری. صدری میں ماں نے سن رکھا تھا الگ الگ. اشرفی کو آپ نے ایسے کھینچا، جیسے ہی کھینچا 40 اشرفی زمین پہ گری. لیکن اس اشرفیوں کے گرنے کی جھنکار کا اثر یہ تھا کہ وہ ڈاکو اتنے ہیبت زدہ ہوئے کہ وہ سب کے سب قدم غوث اعظم پہ گرے اور سب کے سب مرید ہو گئے. جو مرید ہو گئے تو غوث پاک نے فرمایا اٹھ، اب تجھے میں ڈاکو نہیں رہنے دوں گا، تجھے ابدال بنا دوں گا. وہ غوث اعظم ہے کہ جو راستہ چلتے لوگوں کو ابدال بنا دے. یہ ابدال کا مرتبہ بہت ہوتا ہے. تو سنا 40 لوگوں کو آپ نے ابدال بنا دیا راستہ چلتے. وہ غوث پاک جو پہنچے بغداد تو وہاں بڑا شورا، آل نبی آ رہے ہیں، اولاد علی آ رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر چوم رہا ہے. مدرسے میں گئے تو مدرسے والوں کا بھی یہی حال، استاد بھی بڑا احترام. ایک مرتبہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے، پڑھا رہے تھے استاد، اچانک غوث پاک نے چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈال دیا. اب جو چٹائی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو استاد بھی حیرت زدہ، چہرے پہ آپ کے بڑا رو جلا لے، بول بھی نہیں سکتے، پسینے پسینہ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ کو نکالا، آپ کی آستین سے پانی ٹپک رہا تھا. پوچھ لیا استاد نے کہ یہ کیا ہے عبد القادر؟ کہا حضور کچھ نہیں. کہا بتانا پڑے گا کیا ہے؟ کہا حضور کیا کروں، میرا ایک چاہنے والا 6 مہینے سے سمندر کی تہ میں ڈوبا ہوا تھا، آج اس نے مجھ سے مدد مانگی تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کی مدد نہ کروں، تو اس کی کشتی ڈوب گئی تھی جس کا نام دھولا گجراتی ہے. وہ دھولا گجراتی کہ جس دھولا گجراتی کے ذریعے یہ فقیر 6 واسطوں سے غوث پاک تک پہنچ جاتا ہے. عزیز و سلسلے منوریہ جو ہمارے وہاں ہے، برادران ملت اسلامیہ، وہ عبد القادر جیلانی کہ رمضان المبارک میں اگر بغداد کے لوگ دعوت دینے آئے تو کسی کو انکار نہیں کرتے تھے. حضرت ہماری افطار کی دعوت قبول کر لیجیے گا. ٹھیک ہماری ٹھیک. ایک ہی دن میں 70 جگہ کی دعوت قبول کر لی افطار کی. ٹائم تو ایک ہی ہے نا، تو ایک ٹائم میں 70 جگہ کی دعوت قبول کر لیا. تو جائیں گے تو ایک ہی جگہ، 70 جگہ تو نہیں جا پائیں گے افطار کرنے.
لیکن اللہ نے غوث اعظم کو یہ قدرت بخشی تھی کہ جب افطار کا وقت آ، یہ میں واقعہ جو بیان کر رہا ہوں اس کو اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، خدا بجھ رہے ہو نا، میں اس کو بتا دے رہا ہوں۔ اشرف علی تھانوی جو دیوبندیوں کا سردار ہے، اس نے بھی اپنی کتاب میں غوث پاک کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی میں اللہ نے ایسی قدرت رکھی تھی کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ نہیں رہتے تھے، 70 جگہ جا کر کے، اور سب کے دل کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے، سب کے دل کو جوڑ کر رکھتے تھے، ہے نا؟ وہ غوث اعظم کہ جن سے بہت سی اس طرح کی کرامتیں صادر ہوئی، بس مختصر میں آپ کو بتا کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ بہت سے واقعات ہیں، کرامتیں غوث پاک کی، ہے نا؟ یہ غوث پاک ان سب کرامت، اس کو لوگ کرامت کہتے ہیں، لیکن میں یہ غوث پاک کی عادت کہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کرامت تو خرق عادت ہوتی ہے، اور یہ کرامت تو غوث اعظم کی عادت میں ہے۔ مردے کو جلا دینا، کوڑی کو شفا دلا دینا، اندھے کو بینا کر دینا، ٹھیک ہے؟ سینکڑوں سال پرانی قبر پہ جا کے کھڑے ہو کر کے آرڈر کر دیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ وہ غوث پاک کے بچپن میں اگر نانا دوڑا لے، قبرستان سے گزر جائے، تو اب صرف انسان ہی پیچھے نہیں دوڑتے، مردے بھی پیچھے دوڑتے ہیں غوث اعظم کے۔ وہ غوث اعظم، یہ ان کی کرامتیں آپ سنتے رہتے ہو، لیکن میری نظر میں اس کو کرامت میں نہیں سمجھتا۔ تو آپ کہو گے پھر کیا کرامت ہے؟ میں کہوں گا یہ سب تو ان کی عادت ہے، کرامت کیا ہے؟ تو آؤ میں بس اسی آخری بات کو آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، کیونکہ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک؟ آپ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے، اور انہی کی خانقاہ میں آپ شام کو جاتے تھے اور واعظ و نصیحت بھی سماعت کرتے تھے۔ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں جن کی روحانیت کا سورج ڈوبتا نہیں تھا، حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ ایک دن انہوں نے حضرت حماد سے فرمایا، عرض کیا کہ حضور میں نے حق الیقین حاصل کر لیا ہے، اللہ پر کامل یقین مجھے حق الیقین ہے، لیکن یہ عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی کیا بولتے ہیں، چوک دیے نا، چوک دیے اللہ دیدار کرتے چاہیے، ٹھیک؟ آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حماد نے فرمایا، عبد القادر تم یہ نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو اللہ کا دیدار کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے نفس کی۔ اب تمہارا حال یہ ہے کہ ایک سمے میں 70 جگہ جاتے ہو، دعوت کھاتے ہو، تم ہی ٹکرتے پروے نا 40 دن تھکنا ہوگا، جو میں بتاؤں گا وہ پڑھنا ہوگا، نماز روزے ذکر اذکار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور کھاوا داوا میں بیشی کھاوا داوا نہ 50 گرام ایک چھٹاک جس کو کہتے ہیں، 50 گرام یہ جو کا پانی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ جو سمجھتے ہو نہیں، ایک گوم ہوتا ہے، ایک جو کا پانی ملے گا، اسی 50 گرام سے تمہیں افطار بھی کرنا اور سحری بھی کرنا ہے۔ اب بولو 50 کو آدھا کرو تو کتنا ہوا؟ 25 گرام 25 گرام میں تو حلق بھی اتر ہوگی، ہے نا؟ کہا اسی سے افطار بھی کرنا، اسی سے سحری بھی کرنا۔ ٹھیک ہے আমি করব। پنڈوا شریف گئے نا، چلہ خانہ دیکھا ہے پنڈوا شریف کا؟ کت تو چھوٹو ہے، آدمی لیٹے تو لیٹ نہیں سکتا، کھڑا ہو تو کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ حضرت حماد کی خانقاہ میں ایسی چھوٹی چھوٹی کوٹریاں تھیں جس میں کوئی دیکھا ہو اس میں کوئی جنگلہ نہیں ہے، کمرے میں کوئی جنگلہ نہیں ہے، ٹھیک؟ دروازہ بند کر لو تو سورج کی آلو بھی اندر نہیں جا سکتی ہے۔ 40 دن تک اسی میں آپ رہے، ذکر فکر کرتے رہے، ٹھیک؟
30 دن تک تو کچھ نہیں، آخری 10 دن میں کبھی جھل کبھی جھلمل، اور پھر 40 دن سیس ہو گیا۔ لوٹ کے آئے، کہا حضور کرلم لیکن کچھ پہلم نہ۔ تو حضرت حماد نے یہ نہیں فرمایا اچھا اب یہ والا وظیفہ کر لو، نہیں، فرمایا جاؤ 40 دن اور پورے کرو۔ حضرت غوث پاک پھر گئے، 40 دن اور پورا کیا، لیکن وہی آخر کے 10 دن میں کبھی جھلمل کبھی جھلمل، دیدار ہوا نہیں، لوٹ کے آ گئے پہلم نہ۔ آپ نے فرمایا پھر کرو۔ کتنا دن ہو گیا؟ 4 تیائی 12 120 دن ہوا نا۔ تو اب آخری مہینے کے 10 دن جو بچے تو اس میں بھی یہی ہو رہا تھا، کبھی جھلجھل کبھی جھلمل، ایسا لگے کہ ہلکا سا پردہ ہے پیچھے کچھ ہے، لاکھ اس پردے کو ہٹانے کی غوث پاک کوشش کرتے مگر وہ پردہ ہٹتا نہیں تھا۔ آخری 1 دن بچا، 39 دن گزر گیا، اب 40 ڈیز ہونے والے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے کہا کہ لگتا ہے اس بار بھی نہیں پاؤں گا کیا؟ بہت وقت عزم کر لیا، نہیں مجھے تو پا کے رہنا ہے۔ تو اپنے جد بزرگوار مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے۔ کس کی طرف؟ مولا کائنات کی طرف متوجہ ہوئے جو مشکل کشا ہیں۔ تو اس مشکل کشا نے اپنے لال کو سبق دیا کہ اے بیٹے، جو خودی کو مٹا دیتا ہے وہ خدا کو پا لیتا ہے۔ خودی کو مٹا، پردہ خودی کو ہٹا، جب پردہ خودی ہٹ جائے گا تو جلوہ حق نظر آ جائے گا۔ پتہ بجھ گئے نا، خودی ہوئی تم لوگ نہیں سمجھو، خودی باڑی سمجھو ہے نا۔ تو غوث پاک کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفت دی تھی کہ آپ بڑے روب کے ساتھ فرماتے تھے میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ سب ڈائلاگس تھے حضرت غوث پاک کے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے کاندھے پہ ہے۔ اچھا بولو، اس میں تکبر پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس میں آنا پائی جاتی کہ نہیں ہے نا؟ اور صفت تکبریت جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا۔ لیکن سنو، اس صفت سے سرکار غوث پاک کو جب متصف کیا گیا تو اس کا اثر یہ ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے کاندھے پہ ہے۔ تو سنو، یہ جو خودی کا جلوہ تھا غوث اعظم میں، تو اب مولا علی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اے بیٹے، پہلے اپنی خودی کو ہٹا، جب خودی ہٹ جائے گی تو جلوہ حق نظر آ جائے گا۔ تو ابھی تک تو آپ نے اپنی خودی کی طرف توجہ نہیں کی تھی، خدا کی طرف توجہ کی تھی۔ اب جب اشارہ مولا علی ہوا تو خودی کی طرف توجہ کی، جیسے ہی توجہ کی یہ پردہ ہٹ گیا۔ اب جو پردہ ہٹا جلوہ حق نظر آیا۔ حضرت غوث پاک نے کلام کیا اپنے رب سے کہ مولا، یہ پروردگارہ، میں جنت کا کھانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک آرزو ہے کہ خضر سے میں اپنی بات کہہ کر کے تب کھانا چاہتا ہوں۔ ندا آئی کہ اے عبد القادر، اگر تجھے جلوہ حق چاہیے تو اب وہ جگہ چھوڑ دے جہاں تو رہتا ہے، جہاں لوگ تجھ کو بہت مانتے جانتے ہیں، چھوڑ اور جنگل میں آ۔ چلے خانے سے نکلے اور شہر چھوڑا، بغداد شہر چھوڑا، آبادی چھوڑی، چلتے چلتے جنگل میں آ گئے۔ 1 سال تک کہاں تو پانی پی رہے تھے 25-25 گرام، اب پورا 1 سال گزر گیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، صرف اسی انتظار میں کہ خضر سے ملوں گا، جنت کا کھانا کھاؤں گا۔ جب 1 سال پورا ہوا تو اللہ نے خضر کو بھیجا کہ خضر جاؤ اور جا کر میرے بندے کا امتحان لے لو۔ حضرت خضر آئے، غوث پاک نے دیکھا تو خوش ہوئے، سلام کیا، مصافحے کے لیے آگے بڑھے، کچھ کلام کرنا چاہتے تھے، سمجھ رہے نا؟ کلام کرنا چاہتے تھے کہ اللہ کے حضرت خضر نے فرمایا تھامو تھامو کی جو بولبن نا،
ہم مغرب میں جا رہے ہیں کچھ کام پہ، لوٹ کے آئیں گے تو کوٹھا ہوگی۔ پھر 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد پھر اللہ نے بھیجا، جاؤ اب جو گئے آئے پھر مسافہ کلام کرنا چاہتے ہیں، لیکن خضر نے روک دیا نہیں ابھی کلام مت کرو، ہم مشرق میں جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے کام پہ، لوٹ کے آئیں گے تو کوٹھا ہوگی۔ تیسرا سال آ گیا، حضرت غوث پاک نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اور اسی طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب جو تیسرے سال حضرت خضر آئے تو مبارکبادی لے کر آئے اور فرمایا کہ اے عبد القادر مبارک ہو مبارک ہو، اب تم محب نہیں ہو، اللہ نے تمہیں محبوب بنا لیا ہے اور تم محبوب سبحانی ہو گئے ہو۔ آج کل لقب تو لوگ دے دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے القابات دے دیتے ہیں، مولانا صاحب کو دیکھو تو وہ لمبا لقب، پیر صاحب کو دیکھو اور لمبا لقب، لقب سبھی اپادھی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے اپادھی ملتی ہے۔ تو خان نعمت آیا، جنت سے کھانا اترا، خضر نے ساتھ بیٹھ کر تناول کیا اور فرمایا کہ عبد القادر اب تم صرف عبد القادر نہیں ہو، محبوب سبحانی ہو۔ پتہ نہ پوچھتے سے نہ بابا، تو دیکھو قد افلح من زکاہا، جس نے تزکیہ نفس کا لیا وہی کامیاب ہو گیا۔ پتہ پوچھ گئے نا، تو میرا غوث مادر زاد ولی ہے، لیکن اسے بھی اس دنیا میں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ تو بڑے آسی فرماسی ہیں، ہم نے تو بڑی خطائیں غلطیاں کر رکھی ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ دوسروں کے عیب مت دیکھو، اپنی کمیاں تلاش کرو۔ دوسروں کے عیب مت دیکھو، اپنی کمیاں تلاش کرو، ڈھونڈو کہاں مجھ سے کمی ہوئی، اور اگر دل جائے تو اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خطا کی معافی ہو جائے؟ بولو بھیا، غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں چھوٹی بڑی، چاہتے ہو آج غوث پاک کے صدقے ہماری تمہاری خطائیں معاف ہو جائیں؟ تو نماز رمضان بوشے جاؤ، نماز رمضان سوائے بوشے جاؤ، سوائے میں چلے سوائے نماز رمضان بوشو، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو نابھی پہ آپ باندھ لیجیے، ماں بہنیں بیٹیاں سینے پہ ہاتھ رکھ لیں جیسے نماز میں رکھتے ہو، اور آنکھ بند کر لیجیے، مراقبہ کیجیے، یہ سوچیے کہ اللہ میری رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور محاسبہ کیجیے اپنی ذات کا۔ আমি কি করলাম, কি আমি কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, বচপন মধ্যে জওয়ানির মধ্যে বুড়াপার মধ্যে এখনই কিছু ভুল করলাম কি করলাম না, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন, আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمائے کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ میرے کہنے کے مطابق نہیں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ اب ضروری ہے کہ اپنی توبہ پہ قائم رہنا، شریعت کے مطابق جینا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس تھوڑی دیر میں آپ کو کوئی کشت ہوا، کوئی تکلیف ہوئی، لیکن آسانی سے اللہ نے آپ کے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ کیا یہ عمل اگر میں یہ کہوں کہ اسے روزانہ کر لیا جائے تو یہ اچھا ہوگا کہ خراب؟ ڈیلی جیسے میں نے ابھی آپ کو بٹھالا، ایسے بیٹھیے، تھوڑی دیر ہاتھ باندھیے، سر جھکائیے، من میں جھانکیے کی کرلم نہ، اگر کسی بھول ترٹی اللہ کا سے پیش کرے گی، کسی اسویدھا ہو گئے ہاں تو کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی خوشی سے، مجھے دیکھ کے نہیں، اپنی خوشی سے اس کو روزانہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہاتھ پہ بول رہے وہاں نمبر ہے تو 100% ملے گا۔ تو میرا آنا تو یہاں میرے لیے سوارت ہو گیا، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، آپ سب کو ہدایت دے۔ ہم دیکھا آپ نے وعدہ کر لیا، یقیناً اس کا اجر مجھے ضرور ملے گا۔ لیکن سنو، میں آپ کے بیچ ہر دم تو رہوں گا نہیں، ابھی ہوں، کل چلا جاؤں گا، مگر وہ ذات جو رب العالمین کی ہے وہ ہم سے کبھی الگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے کبھی الگ ہے، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ رگے جان سے زیادہ قریب ہے، جو جان کی رگ ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہے اللہ۔ سوچئے کتنا اچھا ہوتا آج مجھے آپ نے خوش کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ کے وہاں ایک دن کا مہمان ہوں، مجھے خوش کیا آپ نے۔ کاش کہ آپ اپنے اس رب کو جو رب العالمین اپنے کرم و فضل سے آپ کے وہاں مہمان ہے، رگے جان سے زیادہ قریب ہے، اگر آپ اس کو خوش کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا، ہے نا؟ تو 24 گھنٹے میں سے 2 منٹ 5 منٹ سبھی لوگ نکالیے۔ آج مجمع لگا کے بیٹھے ہو، کل سے اکیلے میں ایکانت میں کوئی جگہ ڈھونڈو، چاہے وہ تمہارا بستر ہو، چاہے تمہاری دکان ہو، چاہے تمہارا کھیت ہو، کھلیان ہو، بغان ہو، جہاں بھی ہو، یہ 2 منٹ کا عمل کرنے کی عادت ڈال دو۔ 24 گھنٹے میں جو کچھ آپ نے کیا اس کا حساب کتاب جمع کر لو۔ جیسے آپ کاروبار کرتے تو حساب کتاب کرتے کہ نہیں کرتے، یہ سب چھوڑ کے رکھتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ نے کیا کیا اس کا حساب آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چھوڑ کے رکھو تو سب برباد ہو جائے گا، دکان لوٹ جائے گی۔ حساب کتاب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنی زندگی کا بھی حساب کتاب رکھیے، ورنہ اللہ آپ سے حساب کتاب لے گا، وہ بڑا کٹھن ہوگا۔ وہاں اچھوں کی حالت خراب ہے، ہم اور آپ تو بڑے حاصل برماسی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میزان عمل پہ ہمارے اعمال رکھے جائیں اور اللہ حساب لے، ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اپنا حساب خود لے لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی منیم ہو، کیا بولتے ہیں آپ کے وہاں؟ جو حساب کتاب لکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ منیم نہیں بولتے، کیشیئر حساب کتاب لکھنے والا، جو بھی بولتے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، وہاں وہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں غلطی ہوتی ہے وہ دودھیا لگاتا ہے نشان، اور اس کو مٹا کر کے 3 کو 4 کرتا ہے، 4 کو 5 کرتا ہے، گرانڈ ٹوٹل صحیح کرتا ہے، ٹھیک؟ اور آپ سب دیکھ رہے ہو، یہ آم کا دام یہ، تو املی کا دام یہ، تو انگور کا دام یہ، سب اس نے صحیح لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حساب میں گرانڈ ٹوٹل بھی بالکل صحیح ہے آپ کی نظر میں۔ اب وہ پرچہ آپ کے سامنے لائے گا، تو بیٹھ کے آپ حساب کرو گے، 2 1 2 2 2 4 کرو گے، بولو؟ پھر حساب بھی جو دیکھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے معائنہ کرو، وہ لکھ رہا ہے، جہاں وہ غلطی کرتا ہے صحیح کر لیتا ہے، پھر آپ بیٹھ کر کے اس کو جوڑو گھٹاؤ گے نہیں، کیونکہ وہ آپ کی نظروں میں ہے۔ جیسے بھی سامنے رہے یس، آپ اس کو سائن کر کے پاس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟
اللہ تو علیم و خبیر ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اس سے زیادہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ ہم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کی اصلاح کر لی تو کل میدان محشر ہمارے لیے حساب آسان ہو جائے گا۔ تو جب پوچھتے چلے بابا تو اپنا حساب خود سے کر لو، ورنہ اللہ تمہارا حساب کرے گا۔ تو اللہ اگر حساب کرے گا تو دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ 99 نیکیاں بھی رکھو گے، ایک خطا ہوگی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اچھا ہے کہ ایک خطا ہو چاہے 99 خطا ہو، اپنی اس خطا کی اصلاح اسی دنیا میں کر لو۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، پھر جیسا بو گے ویسے ہی تم کھٹو گے۔ تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ محاسبے کی عادت ڈالیے، مراقبے کی عادت ڈالیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج آپ دیکھ لو کہ حالات کیسے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان تو ظلم کر ہی رہا تھا، اب چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی انسانوں پہ ظلم کرنے کے لیے آ گئے، جس کا نام کورونا وائرس ہے نا؟ نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اللہ نے ہمیں تمہیں زندگی بخشی ہے تو اتراؤ نہیں کہ کورونا کسی کرتے پاروے نا۔ اللہ کی طرف سے اگر آزمائش ہے تو تم لاکھ بچنے کی کوشش کرو گے، بچ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، نشانیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ان نشانیوں کو دیکھ کر خود ڈرو کہ اللہ نے ہمیں جب بچا لیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ڈریں اللہ سے اور ڈر کر کے اس کی طرف رجوع کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اس راہ پر چلائے جس پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا کہ میری بہن بیٹیوں، اسلام ہمیشہ ترقی پاتا ہے جب ماں بیٹیاں دھارمک ہو جاتی ہیں، مذہبی ہو جاتی ہیں، تو اسلام ترقی کرتا ہے۔ تاریخ ثابت ہوگا بھی دیکھو، میں نے 2 مقدس بیویوں کا ذکر کیا، حضرت ہاجرہ کا ذکر کیا، ام الخیر سیدہ فاطمہ غوث پاک کی ماں کا ذکر کیا۔ اگر یہ ماں ایسی نہیں ہوتی تو کوئی عبد القادر غوث اعظم ہو پاتا نہیں ہو پاتا۔ تو یہ ماں کا رول تھا، ہر زمانے میں ماں کا رول اچھا، تو ماں کا رول جب اچھا ہوتا ہے تو اولادیں صحیح ہوتی ہیں۔ میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں خود آپ پرہیزگاری کے ساتھ رہیے، اسلامی کنسپٹ کو اختیار کیجیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریے اور اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق جینے کا ڈھنگ دیجیے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ جو سماج ہمارا ہے، اس سماج میں غیر شرعی کام ہونے نہ دیں، شریعت کے مطابق ہم اپنے سارے کاموں کو کریں۔ تو جب اس طرح ہم جینے لگیں گے نا تو تلوار کی، ہتھیار کی ضرورت نہیں، بم گولے کی ضرورت نہیں ہے کہ بم مارو گے تو کوئی مسلمان ہو جائے گا، گولا مارو گے تو کوئی مسلمان ہو جائے گا، گردن کاٹو گے تو کوئی مسلمان نہیں۔ تمہارے بھائی بندھو بہنوں کے عمل کو دیکھ کر کے تمہارے سماج کا جو کافر ہے، بدعقیدہ ہے، وہ لوٹے گا اور وہ بھی پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس کی مبارکباد آپ سب کو انشاءاللہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سرکار کی آمد ہو گئی ہے، اور ہم ہر سال یوم ولادت مناتے ہیں حضور کی، ٹھیک ہے؟ تو اس یوم ولادت میں ہم جلوس محمدی بھی نکالتے ہیں۔ آپ سب سے کہنا ہے کہ ایسا کوئی کام مت کیجیے گا کہ جو شریعت کے خلاف ہو، ٹھیک ہے نا؟ شریعت کے مطابق باوضو رہیے، درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرتے رہیے، کھیل کود چھوڑیے، خالی ہر جگہ جلیبی بنوا کر کے کھاتے ہو، ٹھیک ہے؟ اسی چکر میں مت رہو کہ جلیبی بنے گی تو ہم کھائیں گے بس کافی ہے، اور فاسٹ فوڈ چائنیز کھانا کھا کر کے مزہ لے لیں گے، راستے میں جلوس نکلے گا۔ نہیں میرے پیارے، کھلانے کی کوشش کرو، سبیلیں لگواؤ، ٹھیک ہے؟ غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو کھلاؤ، سرکار خوش ہو جائیں گے۔ درودوں کی ڈالیاں سجاؤ، سرکار خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ناچو گے، گاؤ گے، اچھلو گے، کودو گے، زبردستی راستہ جام کرو گے تو حضور خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، ڈسپلن،
ڈسپلنڈ ہو. بنگال کے آدمی کو ڈسپلن سکھانے میں کیا اسویدھا ہے؟ ہم نے تو دیکھا یہاں لوگ میٹنگ نکالتے ہیں تو بس وہ جھنڈا لیے بینر لیے چلے جا رہے ہیں، لیکن راستہ وہ روکتے نہیں ہیں. راستہ بھی رہتا ہے، ان کی مثل بھی نکلتی ہے اور سب ایک ڈریس میں ہوتے ہیں، ایک طریقے سے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے کہنا ہے کہ ربیع الاول شریف میں ضرور جلوس نکالیے، ٹھیک ہے، یوم ولادت میں، لیکن ایسا کوئی کام مت کیجیے گا جس سے تم ہی نہیں بلکہ اسلام بدنام ہو. ایسا کام کرو کہ تمہیں دیکھ کر دوسرے عبرت حاصل کریں، ہے نا، درس حاصل کریں، اور تمہارے اس طریقہ کار کو قبول کر کے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے بن جائے. مجھے امید ہے کہ فقیر کا یہ پیغام آپ عام کریں گے اور لوگوں کو جو ہے صحیح طریقے سے جلوس محمدی میں شرکت کی دعوت دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی و آل نبی سے خوب خوب الفت و محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.